السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ سورۃ اللہب، یہ سورہ ایک کافر ابو لہب کے نام پر ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں نازل کی گئی ہے۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے کھلے عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا، ایک الہ کی طرف بلانے کا حکم دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اپنے تمام تر قریش کے قبیلوں کو بلایا، اور سارے آئے۔ جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا کوئی غلام کو بھیجا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر میں یہ تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے نیچے پیچھے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تھے نا، وہ صفا پر، تو پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے کہ جو تم پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے ہاں، ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا ہے تو آپ کو سچا ہی پایا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کو سچا جانے بغیر کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تو اللہ کی طرف سے جو تمہارے اوپر تنا ہوا ہے، تو لہٰذا تم، یعنی آپ نے پھر دعوت تبلیغ کی، ایک الہ کی دعوت دی۔ تو اس وقت ابو لہب نے، جو آپ کے آپ کے جو ہے نا رشتہ دار تھے، چچا تھے یا تایا تھے، تو کہا کہ تبا لکا سائر الیوم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے لیے، یعنی ایک گالی دی دوسرے لفظوں میں کہ آپ کے لیے سارا دن ہی تباہی ہو۔ لہذا جماعتنا، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہمیں اب ایک الہ کی دعوت دو؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر یہ صورت نازل کر دی، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی جواب دیا جن الفاظ کے ساتھ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ کائنات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا گستاخ ابو لہب ہے۔ تو اس سورہ میں یہ سبق دیا گیا ہے، سورہ لہب میں، کہ کوئی بھی جتنا بھی بڑے نسب والا ہو، جتنے بھی زیادہ مال والا ہو، اس کا نسب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نسب تھا نا، اس کا نسب، اس کا جاہ و جلال، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والی اگر وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کافر ہے اس کو اس کا یہ دنیاوی جاہ و جلال، اس کی حشمت، اس کو کچھ بھی مفید نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی بربادی ہے۔ جی جی پڑھیں گے جی، ام عبد الرحمن صاحبہ پڑھیے گا۔ جی کوئی اور پڑھیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پڑھیے گا جی۔ اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے جی یا ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی دونوں ہاتھ کیوں کہا گیا ہے؟ بعض نے کہا کہ
یہ چونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی تھی، اور ایک وجہ آپ کو اور بھی بتاتا ہوں، وہ یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے مسند احمد وغیرہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں کے اندر یہ نعرہ لگاتے تھے، لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اس کے پیچھے پیچھے ان کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا نام غالباً عبد العزیٰ تھا، تو یہ پیچھے پتھر اٹھا کر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہا تھا، آپ کے پاؤں کو لہو لہان کر دیا تھا اس نے۔ تو اس وجہ سے شاید اس کے جو ہے نا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاک آلود ہو گئے یا تباہ و برباد ہو گئے، یا یہ اس کی پاور کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو حقیقت بھی نہ لیا جائے تو اس سے مراد مجازن اس کی جو پاور ہے، اس کے یا ساتھی وہ بھی ہلاک ہو گئے، وہ تبا، اور وہ خود بھی ہلاک اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تو بہرحال مختلف مفسرین نے مختلف لیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو گئے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، یعنی خود ہلاک ہوا، یعنی اس کا انجام جو ہے نا وہ بہت برا ہونے والا ہے۔ جی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کا مال اس کو اور جو اس نے کمایا۔ یعنی جو کچھ اس نے کمایا سیصلی تھا، نارا، جو اس نے کمایا تھا اور جو اس کا مال تھا، کمانے کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا یعنی جاہ و جلال بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے عزت کمائی تھی اور جو اس نے سرداری حاصل کی تھی، یا جو اس نے مال اکٹھا کیا تھا، جو اس نے جو بھی یعنی اس نے اپنے فائدے کے لیے جمع کر رکھا تھا نا، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، جاہ و جلال کی صورت میں، سرداری کی صورت میں، اس کو اس ہلاکت سے وہ چیز نہیں بچا سکی، کچھ بھی اس کو جو ہے نا کام نہیں آیا۔ تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی جاہ و جلال کسی کا ہے نا، مال ہے، اس کو اگر وہ کافر ہے نا تو اس اللہ کی پکڑ سے اس کو نہیں بچا سکتا۔ جی۔ اچھا، یہاں سیصلی نارا مجھے یاد آیا یہاں ایک ہمارے بریلوی بھائی وہ ابو لہب کو جناب پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب تو آ، بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا تھا، اس وجہ سے اس کافر کو کہتے فائدہ ہوا، اور ایک خواب پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے روایت، جو پیش کیا جاتا ہے خواب وہ ثابت نہیں ہے، اور اگر بالفرض ثابت بھی ہو تو وہ ایک خواب ہے جو کسی غیر نبی کو آیا ہے، اس کی حقیقت ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو، اور پھر قرآن پاک کی نص کے مقابلہ کے اندر تو بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ بھئی تمہیں کیا فائدہ پہنچایا، تمہیں کچھ ہوا، تمہارا انجام کیسے، بہت برے حالت ہے، صرف ایک جو ہے نا سوموار کے دن مجھے میرے ہاتھ سے یا انگلی سے ایک کوئی مشروب ملتا ہے کہ جس سے جو ہے نا مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے دونوں ہاتھوں کو کہا ہے، دونوں ہاتھوں کے اندر انگلیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کی ہلاکت کی اوپر نص آئی ہے، تو کوئی اگر کہے گا نا خواب بیان کرے یا کچھ بھی بیان کرے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نص نہیں آ جاتی تب تک ابو لہب کے ہاتھوں کو ہم بالکل بھی مفید ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ گستاخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر جو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو تو کم از کم یہ زیبا نہیں دیتی۔ میری ایک بھائی سے بحث ہوئی، اس نے یہی روایت پیش کی جی میلاد پر جو ہے نا ہمارے پاس یہ دلیل، میں نے کہا بھی ایک سب سے بڑی دلیل پیش کر دو۔ اس نے اللہ کے بندے نے اس کی قسمت ماڑی تھی، اس نے یہ پیش کر دی۔ میں نے کہا بھی تم سنی نہیں ہو، تم جو کہتے ہو نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، سنی ہیں، میں کہا بھی سنی کہنا چھوڑ دو، کہتے بھی وہ کیوں؟ میں کہا تم تو گستاخوں کے حوالے پیش کرتے ہو۔ وہ اور چونک گیا کہ میں نے کس گستاخ کا حوالہ پیش کر دیا؟ تو میں نے کبھی تم نے ابو اللہ گستاخ کا حوالہ پیش کیا تھا، اور وہ کائنات کا سب سے پہلا گستاخ تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہتا بھی میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کبھی یہ حوالہ پیش نہیں کروں گا۔ میں نے کہا بھی آئندہ اگر تو نے کسی کو حوالہ پیش کرتے بھی دیکھا نا تو فوراً تم نے وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے کہ یہ گستاخوں کو جو ہے نا پروموٹ کر رہا ہے اور گستاخوں کے حوالے ہمیں پیش کرتا ہے۔ تو بڑا پچی پڑا، اور اس کا پھر اس کا جو ہے نا پوری ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی۔ تو
بہرحال جی پڑھی آگے سیصلا سیصلی نارا ذات لہب، عنقریب وہ داخل ہوگا آگ میں جو شعلوں والی ہے. ہاں جی ذات اللہب شعلوں والی ہے. وامرأتہ، اور اس کی اچھا یہ بیوی. بھی ایک ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام تو غالباً عبد العزیٰ تھا. تو ایک مختلف لوگوں نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں، بٹ اتھینٹک تو کوئی بھی نہیں کہا جا سکتا. کوئی کہتا ہے جی یہ بڑے اس کا چہرہ چمکتا تھا، تو جس طرح شعلہ چمکتا ہوتا ہے. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ ابو لہب اس لیے کہا گیا کہ یہ آگ والا ہی مشہور ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ یہ ابو لہب تو اس کے اس کافر دوستوں نے ہی مشہور کر دیا تھا. تو ایک اور چیز یہاں ثابت ہوئی کہ کنیت سے اگرچہ جو ہے نا نام بسا اوقات جو ہے نا نام کی جگہ پر کنیت ذکر کرنا یہ شرف و عزت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھیں نا حدیثوں کے اندر بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر یا ابا عبد الرحمن یا فلاں یا فلاں اس طرح کر کے مخاطب کیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ابو لہب ہے، ابو لہب کی کنیت یہاں کیوں ذکر کی گئی ہے؟ حالانکہ عام طور پر تو کہ کنیت جو ہے یہ شرف و عزت کے لیے ذکر کی جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ شرف و عزت کے لیے ذکر کی جائے. دوسری یہاں پہ یہ بھی بعض مفسرین نے حکمت بیان کی ہے کہ ابو لہب کا نام چونکہ شرکیہ تھا، عبد العزیٰ، اللہ رب العزت نے اس شرکیہ نام کو کنایتاً بھی بیان نہیں کیا. حالانکہ اگر بیان کر دیا جاتا تو یہ اللہ تعالی نے نام تو نہیں رکھا تھا نا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ پسند تھی اور نہ ہی مسلمانوں کی یہ پسند تھی. یہ تو نام اس کا چل رہا تھا، لیکن اگر ذکر بھی کر دیا جاتا تو تب بھی قرآن پر اعتراض. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ اس کی ایک کنیت کو ذکر کر دیا، جس نام سے جس کنیت سے وہ لوگوں کو ہاں پہچان لیا جائے. عبد العزیٰ بھی اس کا نام ذکر نہیں کیا. تو یہ ایک حکمت ہو سکتی ہے واللہ اعلم. جی وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. ہاں جی یہ اس کی فی بیوی پر جیدہا یہ آ حبل، گئی سیصلا نارن، کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی، اس حال میں کہ وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے. اب لکڑیاں اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھاتی تھی، یا یہی ایک وجہ معلوم ہوتی ہے. اور اب وہ لکڑیاں اٹھانے والی جو ہے نا، اس حال میں کہ وہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے، یا لکڑیاں اٹھاتے ہوئے وہ جہنم ایندھن اٹھاتے ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوگی. تو تاکہ جو ہے نا اپنے عذاب کو وہ دو گنا کاٹ لے. ٹھیک ہے، وہ جو لکڑیاں اٹھا کے جو کانٹے اٹھا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں رکھتی تھی، جو اس اذیت پہنچاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علامتی طور پر جہنم کے اندر داخل کرتے ہوئے اس کو لکڑیاں اٹھائیں، اس کے یعنی جو ایندھن اٹھایا اس سے، اٹھوایا اس سے، تاکہ یہ جہنم میں جلا جائے اور اب اس ایندھن سے خود کو پھر تکلیف پہنچائے. واللہ اعلم. جی فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہوگی ایک رسی جو مسد کی ہوگی. مسد سے کیا مراد ہے؟ مسد سے مراد یعنی رسی کہہ لیں کہ بٹی ہوئی جو رسی ہوتی ہے نا. کسی نے کہا کہ کھجور سے بٹی ہوئی، تو کسی نے کہا کہ ویسے ہی مختلف چیزوں سے بٹی ہوئی رسی، اس کو نا بل جس سے بلا جاتا ہے، ایک مضبوط یعنی بل کھائی ہوئی رسی. آپ جانتے ہیں نا کہ رسی کو جو ہے نا لپیٹا، یعنی اس کو لپیٹا اس لیے جاتا ہے، بل اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے اندر پکڑ اور بھی آ جاتی ہے. تو یہ مضبوط رسی جو ہے نا اس کے گردن کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس رسی کے ذریعے اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ اس کا انجام بیان کیا گیا ہے، اس کی بیوی کا بھی اور اس کا بھی. تو یہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے تھے. اور اس کے مقابلے میں جو چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی تھا یعنی ابو طالب، اس کے عذاب کی تخفیف کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے عذاب کے اندر بھی تفاوت ہوتا ہے.
جو ایک کافر وہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے، اہل اسلام کا دشمن ہے اور ان کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اور وہ ایک جو کافر صرف اللہ کا انکار کرتا ہے یعنی شرک کرتا ہے، لیکن اہل اسلام کو یا اسلام کو برا بلا نہیں کہتا، یا اس کو اس کے ساتھ جو ہے نا اذیت ناک سلوک نہیں کرتا، اس کا انجام دوسرے کافر سے ذرا ہلکا ہے۔ اللہ، کسی کا کوئی سوال اس میں جی؟ کوئی سوال نہیں۔ سورۃ الاخلاص، یہ سورت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یا الہ کا جو ہے نا تعارف، اس کے لیے ایک بہترین سورہ ہے، اور اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے، شاید اسی وجہ سے اس میں توحید کا جو ایک قرآن پاک کا تہائی حصہ اس کو کہہ لیں تو، بہرحال اس پہ مختلف اقوال ہیں کہ ثلث القرآن یعنی تہائی قرآن کیوں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ اس میں چونکہ توحید خالص کا ذکر ہے، جو کہ قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ ہے، تو اس لیے اس کو ایک تہائی کہہ دیا گیا ہے۔ باقی واللہ عالم، بہتر اللہ جانتا ہے۔ تو اس کی کئی فضیلتیں قرآن پاک حدیثوں کے اندر بیان ہوئی ہیں سورۃ اخلاص کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز فجر سنت فجر میں دوسری رکعت کے اندر پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ہر نماز کے بعد جو تینوں کل ہیں آخری، ان کو پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سورۃ اخلاص ایک صحابی جو ہر نماز ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص آخر میں پڑھا کرتا تھا، تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو تو صحیح وہ پڑھتا کیوں ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو پوچھا گیا تو کہنے لگا کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے محبت ہے کہ اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے، یعنی رحمان کا اس میں تعارف بیان ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جو کوئی محبت کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا، ضرور کرے گا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی اس کے کئی ایک فضائل ہیں سورۃ اخلاص کے۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی صفت بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت، جو صفت الرحمن کا ذکر میں نے کیا نا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ یعنی الہ کون ہو سکتا ہے، معبود کون ہو سکتا ہے؟ تو بعض روایتوں کے اندر یہ آیا بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کا نسب نامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کا نسب نامہ بیان کرو، بھی اللہ کہاں سے آیا ہے، یہ تم جو اللہ اللہ کرتے ہو، یہ اللہ ہے کون، یہ کس کا بیٹا ہے، یا اس کا کون بیٹا ہے؟ انہوں نے تو اس سینس میں پوچھا تھا کہ اللہ کا نسب بیان کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، واللہ عالم یہ روایت کی سند کیسی ہے یہ مجھے ازبر نہیں ہے۔ تو بہرحال مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی یہ روایت بھی غالباً مسند احمد وغیرہ کی ہے، مستدرک کی، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اچھا، تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یعنی الہ کسے کہہ سکتے ہیں، کون الہ ہو سکتا ہے، اس میں وہ صفات ہوئی ہیں۔ اگر کوئی جو معبود بناتا ہے کسی کو، تو وہ ان صفات کا حامل لے کر آئے، اگر ان صفات کا حامل وہ نہیں ہے تو پھر وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ان صفات کا حامل صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو پہلے اس کو پڑھیں، تو پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ کچھ اس کی شرح پر جی کون پڑھیں گے؟ فرا کلیم صاحب پڑھیے گا۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پڑھ لیں سارے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد، کفوا احد ہم کوئی بھی اس کے لیے ہمسر نہیں ہے۔
برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس سورہ میں اللہ رب العزت نے اپنے کمال الوہیت، ربوبیت اور اپنی عظمت کے اندر وحدانیت کا، یکتا ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ، قل کہہ دیجیے پیغمبر، یعنی مطلب یہی ہے کہ آپ جواب دیجیے ان کو کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ہی ہے اور ایک ہے، احد ہے، ٹھیک ہے، احد ہر اعتبار سے احد ہے، ایک ذات کے اعتبار سے بھی احد ہے، اور صفات میں بھی اکیلا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے صفات کے اندر بھی، اور اس کے جو خاص افعال ہیں اس کے اندر بھی وہ اس جیسے افعال کوئی نہیں ہے کسی، تو جو ایک ہے یعنی اس جیسا کوئی نہ ہو، ایک ہو، تو ایسا کون ہے؟ اب اگر کوئی، اب ایک اللہ رب العزت نے کہہ کر کئیوں کا رد کر دیا ہے، اس میں عقیدہ تثلیث رکھنے والوں کا بھی رد ہے، اس کے اندر ہندوؤں کا بھی رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اربوں خربوں خدا جو بناتے ہیں، اس میں وحدت الوجودیوں کا بھی ارادہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک میں حلول کیے ہوئے ہے اور ساری اللہ رب العزت ہر جگہ پہ ہے، تو ان کا بھی ارادہ ہے کہ اللہ تو اکیلا ہے، ایک ہے، اب اگر ہر ایک کے اندر ہے تو پھر اللہ ایک تو نہ ہوا، ٹھیک ہے، پھر تو اللہ کئی ہو گئے، مختلف اجسام ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو عقیدہ تثلیث رکھنے والے عیسائی جو کہتے ہیں کہ الہ جو ہے نا وہ تین اقانیم ثلاثہ سے بنتا ہے، تین قنوم ملے تو اللہ بنتا ہے، ایک وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بناتے ہیں، ایک اللہ کو بناتے ہیں، اور تیسرا جو ہے نا جبریل کو یا مریم علیہ السلام کو بناتے ہیں، یہ تینوں کہتے ہیں ملے تو ایک خدا بنتا ہے، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ جی یہ ابن ہے اور اللہ باپ ہے، اور جبریل کو بھی کچھ بناتے ہیں وہ پتہ نہیں، تو ان کا بھی ارادہ ہے، یعنی اس میں ہر اس باطل کا ارادہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو الہ سمجھتا ہے، اسی طرح 360 کو پوجنے والے مشرکین مکہ کا بھی ارادہ ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، الہ جو ہے نا، اللہ سے مراد یہاں الہ، معبود، جس کی جس کے لیے عبادت کی کوئی بھی قسم لائق رکھی جاتی ہے، وہ صرف ایک ہے۔ اب عبادت کی مختلف قسمیں، سجدہ ہو گیا، رکوع ہو گیا، نماز ہو گئی، ذبح ہو گیا، اس طرح نظر و نیاز ہو گئی، اسی طرح دعا ہو گئی، یہ صرف اور صرف اس کا محور فقط اللہ کی ذات ہے، اور وہ اکیلا ہے، ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا پہلا جواب۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، اللہ اس کا اللہ ہی بے نیاز ہے، یعنی بے پرواہ ہے، جس کو الصمد کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، سب سے جو کہہ لیں آپ، جمہور مفسرین کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، الصمد وہ بادشاہ، وہ ہستی کہ جس کے پاس سارے آ کر جو ہے نا وہ اپنی حاجات کے لیے آتے ہیں، صمد اس یہ جو ہے نا بادشاہ کو کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، کہ جس کے پاس ہر کوئی آتا ہے اور آ کر کوئی اجازت لیتا ہے، کوئی اپنی رزق مانگتا ہے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے التجا کرتا ہے، تو وہ صمد کہ جو خود کسی کے پاس نہیں جاتا، جس کو کسی سے لینے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ساری کائنات اس کے پاس آتی ہے، تو صمد یہ تو ہے دنیاوی بادشاہ کے اعتبار سے، دنیا کے ایک ریاست کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس سارے جاتے ہیں، جی بادشاہ سلام ہمیں یہ چاہیے، بادشاہ سلام ہمیں یہ چاہیے، بادشاہ آرڈر کرتا جاتا ہے، کسی کی کوئی ذمہ داری لگا دیتا ہے بھی تم اس کو یہ دے دو، وہ اس کو تو اللہ رب العزت کے لیے جو سمد ہے، سمدیت جو اللہ کی ہے وہ کہہ لیں کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، سمدیت جو اللہ رب العزت کی ہے وہ تو عالمگیر ہے، اور بلکہ عالمین گیر ہے، تمام کے تمام عالمین پر ہے، یعنی مالک ہے نا اللہ، مالک الحق ہے، تو اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ ساری کائنات پر ہے، جو مجازی قسم کے یہاں بادشاہ ہیں جو حقیقی نہیں ہے، تو حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ذات، تو سمجھ اللہ ایسا بے نیاز ہے، اللہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے پاس سارے آتے ہیں، اللہ کسی کو کسی پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، سب کو اللہ کی احتیاج ہے، تو جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے، وہ سنتا ہے
اور کسی کسی کے سامنے وہ گڑ گڑاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت دینے والا ہے، کمزوری سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، فقیری سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز اس معنی کے اندر کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی عبادت اس کی کرتا ہے تب اس کی بادشاہ میں کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے تب اس کی بادشاہ میں کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ آپ حدیث ذرا ملاحظہ کریں نا، سورہ صحیح مسلم کی جسے کرسی کے اگر ساری لو کان لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى رجل واحد منکم، اگر سارے انس و جن پہلے کے بعد کے ساری یعنی کائنات مل کر ایک ایسے انسان کے دل کی طرح ہو جائیں کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا سب کا نیک ہو جانا بھی میری بادشاہ میں کوئی اضافے کا باعث نہیں بنتا، اور اگر تمہارے سارے کے سارے انسان جن مل کر ایک افجر آدمی کی طرح ہو جائیں، اس کا دل فاجر ترین آدمی، برا ترین آدمی ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہ سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسا بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے، وہ انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے، اپنی حکمت کے لیے، اللہ حکمت کے تحت حکم دیتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ الصمد ہے، جو کسی کی ضرورت سے پاک ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب ایسا کون ہے جس کو کائنات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اگر کوئی اپنے معبودوں کو لیے پھرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں لاتا ہے، تو پھر اس کو الصمد ثابت کر کے دکھائے۔ اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ کے مقابلے میں جس کو بنایا جاتا ہے وہ تو ضرورت مند ہے۔ اب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی جو ہے نا، آپ صورت غالباً المائدہ ہے یا سورۃ النساء ہے، نہیں سورۃ المائدہ ہے، ہاں سورۃ المائدہ ہی ہے، اس میں یہ سورۃ النساء ہے، مجھے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مکالمہ ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو یہ سمد کا معنی سمجھ آ جاتا ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنایا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بقول ان کے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دے دیا گیا تھا، تو جو اپنے آپ کو سولی سے نہ بچا سکتا ہو تو کیا وہ سمد ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ الہ تو وہ ہے، معبود تو وہ ہے کہ جس میں سمدیت پائی جاتی ہو، جس کے اندر سمدیت نہیں ہے وہ الہ کہلوانے کا لائق نہیں ہے، جو بے نیاز نہیں ہے۔ دنیا میں لوگوں نے جتنے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ کرسچن اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہندوؤں نے بنائے ہوئے ہیں، اس طرح سکھوں کے جو ہیں، جو بھی ضرورت کسی سے پوری کرواتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو کسی کی ضرورت کا محتاج ہے، کسی بھی چیز کا محتاج ہے، وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ الہ کی تعریف پر فٹ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہے تو وہ انسان یعنی یہ نہ سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ مانگتا ہے تو اس کا مطلب بھی اللہ مانگ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ صدقہ جو کرتا ہے وہ اپنے اوپر نہیں لگاتا، وہ بندوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ صدقہ ہے، وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، جس کے اندر بے نیازی نہیں ہے نا، اور دوسروں سے غنی ہونا نہیں ہے، وہ الہ کہلوانے کے لائق۔ اب اس کے اوپر پوری انسانیت کے اندر جتنے بھی الہ بنائے گئے ہیں ان کو فٹ کر دیں تو ساروں کا جواب نفی کے اندر آئے، ہر کسی نہ کسی ضرورت کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا کیا، یعنی اس کا نسب تم پوچھتے ہو، نسب اللہ کا کیا ہوگا؟ اللہ تو کان اللہ، اللہ تعالیٰ تھا، ولم یکن شیئن قبل، اور اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، یہ صحیح بخاری کی ہی روایت ہے اس طرح کی کہ ایک وقت تھا کہ اللہ ہی تھا، اس کوئی اور چیز نہیں تھی، یعنی ایک ایسی چیز، باقی ساری چیزیں جو ہے نا اللہ نے بعد میں خلق کی ہیں، اس سے پہلے صرف اللہ تھا۔ اب اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارا تو دماغ اللہ نے چھوٹا سا بنایا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی باقی ساری تفصیلات جو ہے نا وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں اللہ نے رب العزت نے تھوڑا سا علم دیا ہے، تھوڑا سا،
باقی حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ لم یلد، وہ نہ اس نے جنم دیا کسی کو، نہ وہ خود جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ خود اس کے اصل ہے، نہ اس کی فرع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کو پیدا کیا گیا۔ تو نسب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ؟ اب جتنے بھی یہ خدا ہیں، جتنے بھی خدا بنائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے اولاد ہیں یا ان کی آگے اولاد ہے، ان کے نسب ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے، ان کی والدہ موجود ہے، چلو بن باپ کے پیدا ہوئے، سب کی سب کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، یا آگے ان سے کچھ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو آگے ان کی بھی اولاد ہے۔ جبرائیل امین ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی یہ الہ ہیں ان کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، کسی نہ کسی سے وہ پیدا ہوئے ہیں، آگے ان کی آگے اولاد ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے کہ جو پیدائش سے پاک ہے، کیونکہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یا اولاد ہونا، یہ بھی ایک طرح کی کمزوری ہے، اور اولاد کسی کی اولاد ہونا بھی کمزوری ہے، اور اپنی اولاد ہونا بھی کمزوری ہے ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے لیے کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بھی، ایک تو اللہ اکیلا ہے، پھر یہ دوسرا بھی کوئی اس کے کاموں کے اندر اس کا ہمسر پلہ یا اس کا کفو وہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک کار نہیں ہے، کوئی ساجی اور پارٹنر نہیں ہے، تو کسی بھی اعتبار سے، نہ صفات میں، نہ فعال میں، اور نہ جو ہے قدرت اور قدرت کاملہ میں، کوئی بھی اللہ کے ہمسر نہیں ہے۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ کسی کا کوئی سوال نہیں؟ جی آگے جی، سورت فلق اور سورت ناس۔ اچھا، اس کو میں اکٹھی بات تھوڑی سی کر دیتا ہوں، سورت فلق اور سورت ناس پر، کہ یہ صورتیں یاد رکھیں، یہ ہیں مکی صورتیں ہیں، دونوں مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں جادو ہوا، اب یہ جادو کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ صورتیں تو نازل ہوئی ہیں مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر نازل ہو چکی تھی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے موقع پر آپ کو یہ دی گئی تھی۔ یاد رکھیں کہ ویسے تو روایت تو کوئی بھی ثابت نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ جادو کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا، لیکن اس پر اجماع ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کے موقع پر نازل کیا، ان پر اجماع ہے۔ اب ہیں تو یہ مکی صورتیں، تو مدینہ کے موقع، مدینہ کے اندر جادو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، تو اس ٹائم نازل کیسے ہوئیں؟ تو مطلب اس ٹائم یہ ہے کہ یہ صورتیں تو پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن ان کو بطور دم اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، بطور دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، کہ یہ ان چیزوں کا دم کریں، آپ کے اوپر یہ نازل ہوا کہ ان چیزوں کا آپ دم کریں۔ تو یہ صورتیں ویسے بھی پہلے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دم کا ذکر ہے، دم کے لیے اس کو پڑھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو نازل کیا۔ اس طرح سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ فاتحہ کو مختلف مواقعوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس کے مکہ اور مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ایک صورت کو اللہ تعالیٰ نازل کرے اور دوبارہ پھر اس کو نازل کر دے، تو یہ بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ صورت کو نازل کر دیا، بعد میں اس کے فضائل اللہ تعالیٰ مختلف مواقع پر اتارتا رہا، تو وہ جو فضیلت اتری ہے تو وہ صورت نازل ہونے کے ہی کام مقام ہے، صورت فاتحہ کی یہ فضیلت ہے، صورت فاتحہ کی یہ فضیلت، تو مختلف موقع پر مختلف فضیلتیں صورت فاتحہ کی نازل ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو ان دو صورتوں کو کے اندر ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کے لیے بتایا گیا، ویسے تو اس بارے میں روایت طبقات ابن سعد وغیرہ کے اندر وہ ثابت نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یہ
دم کے موقع پر نازل ہوئی، اس پر اجماع ہے۔ اگر اس اجماع کو اجماع بھی کس نے نقل کیا ہے مجھے یاد نہیں، اگر تو وہ کسی معتبر اوتھینٹک بندے نے اجماع کا دعویٰ کیا تو پھر اس کو مانا جا سکتا ہے، ورنہ اس اجماع کو بھی ہم محل نظر قرار دیں گے کہ وہ دعویٰ اجماع ہے، اس کو کہہ دیں گے اجماع تو اس وقت حجت ہوتا ہے جب وہ ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو ہم اس اجماع کو تسلیم کریں گے کہ واقعتاً یہ اس ٹائم بھی نازل ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دم کیا ہے۔ تو یہ تو ہے نا کہ اس کو آپ اس کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے، فلق اور سورۃ الناس کے ساتھ۔ اچھا، سیدنا عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے نازل تو کی ہیں لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، کہتے یہ تو بطور دم نازل ہوئی ہیں۔ تو لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے اندر پڑھا ہے، تو جو نماز کے اندر جس کی قرات کی جائے وہ یعنی یقینی طور پر قرآن ہے۔ اس کی مختلف فضیلتیں سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی اور سورۃ اخلاص کی آپ جانتے ہی ہیں، اس کو پڑھا جاتا ہے، پھر ان کو معوذتین کہتے ہیں، معوذتین۔ سے مسلم کے اندر ہے نا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر جو ہے نا ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جن جیسی پہلے نہیں دیکھی گئی، ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا بتایا کہ یہ دو صورتیں ہیں اور ان کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کسی سے ابھی وہ ان کی فضیلت بیان کی، تو اس سے ابھی نے اس کو نا ہلکا جانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فجر کی نماز کے اندر اس کی قرات کی، تو پھر اس کے بعد اس سے ابھی کی طرف دیکھا کہ سناؤ کیسا لگا، یعنی دیکھو میں نے اس کی ان صورتوں کی جو ہے نا اس میں تلاوت کی ہے،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورت بڑی فضیلت والی ہے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی ہے۔ میں اس کی کو نا یہ آخری صورتیں ہیں معوذتین قرآن کی، اور ابن حافظ نبوی رحمہ اللہ نے المجموع کے اندر جلد 3 صفحہ 396 پہ ذکر کیا کہ اجمع المسلمون علی ان المعوذتین والفاتحۃ وسائر السور المکتوبۃ فی المصحف قرآن وان من جحدها شیئا منه کفر، کہ یہ معوذتین، سورۃ فاتحہ اور دیگر جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی صورتیں ہیں یہ قرآن ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام قرطبی نے، وہ عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی مفسرین کے اجماع کا ذکر کیا ہے کہ سورۃ فلق جو ہے نا، ہاں انہوں نے اجماع کا ذکر کیا ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورۃ فلق اس کا سبب نزول لبید بن العاصم کا جادو کرنا ہے، تو یہ اجماع ہے نا، یہ مفسرین کا اجماع انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس کو اگر آپ اعتبار کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں تو نہ کریں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھنے کا حکم دیتے تھے، تو اس طرح اچھا، ایک اور بھی دلیل اس کی کہ یہ فلق ناس صورتیں دونوں یہ قرآن کا حصہ ہے، جس طرح میں نے ایک حدیث بیان کی، مسند احمد جلد 4 صفحہ 149، سنن نسائی 5433، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خچر پر سوار ہوئے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی لگام تھامی ہوئی تھی اور آگے آگے چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا کہ پڑھیے، تو عقبہ نے عرض کیا 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 پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ آگے صورت اپنے دہرائی، تو کہتے میں نے پڑھ لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ مجھے اس سے کوئی زیادہ خوشی محسوس نہیں ہوئی، یعنی آپ نے پڑھایا تو میں نے پڑھ لیا، تو آپ کو یہ لگا کہ مجھے جو ہے نا یہ پڑھنے پر کوئی اتنی خوشی نہیں ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ نے اس کی قدر و منزلت کو جانا ہی نہیں، حالانکہ میں نے قیام میں اس کی مثل کوئی صورت نہیں پڑھی، یعنی قیام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا قیام کے اندر میں نے اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ اس طرح ایک فضائل القرآن ابو عبید رحمہ اللہ کی، امام ابو عبید قاسم بن سلام، صفحہ 231 271، اس طرح مسند احمد جلد 4 صفحہ 155، سنن نسائی کی جو ہے نا، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس کے اندر بھی عقبہ بن عامر سے یہ ہے کہ کہتے ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا اور آپ سوار تھے، اور میں نے آپ کے قدم پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے سورت ہود اور سورت یوسف پڑھا دیں، اور میں عقبہ آپ سورت فلق سے بڑھ کر اللہ کے یہاں آپ جو ہے نا سورت فلق سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور بلیغ صورت نہیں پڑھ سکیں گے، یعنی سب سے بلیغ اور محبوب صورت اللہ کے یہاں کیا ہے؟ سورت فلق ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو نماز میں اس صورت کا اہتمام کر لیا کریں، تو یہ بہترین ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ بھی میں بھی انشاءاللہ سورت فلق اور سورت ناس بھی اس نماز کے اندر پڑھا کروں گا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس طرح مسند احمد کے اندر ایک اور روایت ہے، جلد 5 صفحہ 224 اور 79 بھی، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ یہ بھی ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، مختصر ذکر ایک میں کروں،
آپ نے ان کو کہا کہ یہ صورتیں جو ہے نا فلق ناس، اس کو نماز میں پڑھ لیا کریں۔ اس طرح عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جن چیزوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان میں سب سے افضل یہ دو صورتیں ہیں۔ سنن نسائی جلد 5431 نمبر حدیث، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت اس طرح کی آتی ہے۔ تو اور بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جس میں صورت ٹھیک ہے، صورت فلق ناس کا اس میں ذکر ہے۔ اب اس کا جو ہے نا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہترین ہے، یہ جادو وغیرہ ہو جائے، کوئی نظر بد ہو، اس میں یہ بہترین اکسیر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ دم ہے مکمل، اس میں ہر طرح کی چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب ترجمہ پڑھیے گا جی، کون پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی، یعنی کہ پھاڑنے کے رب کی، صبح فلک یا دانا۔ پڑھنے سے مراد یہاں صبح ہے، میں صبح کے رب سے، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، جی شیخ محترم، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی اس کی شر سے۔ ہر مخلوق کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں فلک کے رب کی، جی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی جب وہ پھیلے۔ یہ وہ من شر غاسق ان کا کیا گیا؟ ایک سمجھ کا، اور غاسق یعنی کہ رات، اذا وقب جب اندھیرا، پھیلے اس کے شر سے، اندھیرا، اندھیرا۔ اندھیرے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں اذا وقب، جب وہ چھا جاتا ہے۔ ومن شر النفاثات في العقد، اور گروہ میں، گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ ہاں جی، یعنی وہ جادوگرنیاں کے جو پھونکتی ہیں اس میں، یا وہ جادوگر جو پھونکتے ہیں یا پھونکتی ہیں بالعقدی گھروں کے اندر۔ اب یہ جادو کرنے والے گھروں کے اندر پھونکے مار مار کے منتر پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ پھونکتے ہیں، اور تاکہ جادو کو کیا جائے، کالا جادو ہو یا دوسرا چٹا جادو ہو، جو بھی ہو، جی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ ہاں جی، تو اس میں یہ پناہیں مانگی گئی ہیں۔ تو اس میں ذرا غور کیجیے گا کہ اس میں برب الفلق اللہ رب العزت کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ ایک من شر ما خلق، ایک شر غاسق اذا وقب، دو من شر النفاثات فی العقد، تین اور من شر حاسد، چار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کی پناہ میں آ کر چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی، یعنی اللہ کی پناہ کتنی چیزوں سے مانگی گئی؟ چار چیزوں سے۔ اب اس میں ذرا غور کیجیے، آگے اگلی صورت پڑھتے ہیں، صورت ناس پہ، اس پر بھی وہی کلام ہے جو پیچھے کر دیا ہے، یہ آخری سورہ ہے قرآن پاک کی، جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود برحق ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو آتا جاتا ہے۔ الخناس کا مطلب؟ سب جو وسوسے ڈال کے بھاگتا ہے۔ ہاں، یہ خناس اس پر میں بات کرتا ہوں، چلے پہلے آگے پڑھ لیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ ہاں،
یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خناس ہے نا، خناس یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فلک ہے اس سے مراد صبح ہے، ٹھیک ہے، میں چند باتیں اس میں ذکر کر دوں۔ اچھا، ومن شر الوسواس الخناس، حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد السواحر والسحرہ، اس سے مراد جادوگر مرد اور جادوگر عورتیں ہیں۔ تفسیر تبری جلد 24 صفحہ 750 کے اندر، سند اس کی صحیح ہے۔ یعنی شر النفاثات فی العقد سے مراد جادوگر اور جادوگرنیاں۔ اچھا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس صورت کے تحت جو ہے نا فرماتے ہیں، صورت ناس کے تحت کہتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات اپنی ذکر کی ہیں۔ ربوبیت، شہنشاہی اور الوہیت کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر شے کا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، تمام اشیاء اس کی مخلوق ہیں اور اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی بندگی میں مشغول ہیں۔ لہٰذا وہ حکم دیتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں لہٰذا وہ حکم میں دیتا ہے جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہے وہ اس پاک اور برتر صفات والی ذات کی پناہ میں آئے۔ شیطان جو انسان پر مقرر ہے اس کے وسوسوں سے وہی بچانے والا ہے۔ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو میں خوب مزین کر کے لوگوں پر پیش کرتا ہے، راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتا۔ اس کے شر سے وہی محفوظ رکھ سکتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ اچھا، یہ علامہ راضی رحمہ اللہ، علامہ راضی 606 کے اندر ان کی وفات ہے۔ یہ بڑا پیارا اس میں نا بیان کرتے ہیں، تفسیر راضی جلد 32 اور 378 نمبر صفحہ، یعنی انہی صورتوں کے تحت فرماتے ہیں۔ اچھا، میں اس کا جو ہے نا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ اس صورت میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ پہلی صورت یعنی صورت فلق میں جس ہستی کی پناہ پکڑی گئی ہے اسے ایک صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صورت فلق کے اندر اللہ کی ایک صفت ذکر کی ہے، رب الفلق، یعنی جس کی پناہ پکڑی گئی ہے نا جس ہستی کی، اس کو ایک صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب الفلق۔ مگر جن فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے نا، جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ 3 طرح کی آفات ہے: غاسق، نفاثات اور حاسد۔ یہ 3 طرح کی ذکر کی ہے نا، یہ نہیں تھی نا؟ من شر ما خلق بھی ہو تو چلو سارا کچھ ہی ہے نا۔ اچھا، لیکن اگر آپ دیکھیں یعنی 3 چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے نا، 3 چیزوں سے، لیکن اب سورۃ ناس کو دیکھیں۔ اب اس سورۃ ناس کے اندر میں جس ہستی کی پناہ پکڑی گئی ہے اسے 3 صفات سے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے پناہ پکڑی گئی ہے، پھر اس کی 3 صفتیں ذکر کی ہیں: ایک رب، رب الناس، دوسرا مالک الناس، تیسرا الہ الناس، یعنی 3 صفتیں اس کی ذکر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی: رب، مالک اور الہ یعنی معبود۔ مگر جس آفت سے پناہ مانگی گئی ہے وہ صرف ایک ہے، یعنی وسوسہ۔ اس آفت سے پناہ وہ صرف وسوسہ ہے، من شر الوسواس الخناس، آگے اس وسوسے کی تعریف کی ہے، مزید وضاحت کی ہے۔ لیکن پناہ جس سے مانگی گئی ہے جو آپ کہہ لیں کہ مستعاذ منہ ہے نا، مستعاذ منہ جس سے پناہ پکڑی گئی ہے وہ کیا ہے؟ صرف وسوسہ۔ تو دونوں کہتے دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ دعا میں اللہ رب العزت کی تعریف و ثنا بھی اسی قدر کرنا ضروری ہے جس قدر اہم مطالبہ ہو، یعنی مطالبہ جتنا اہم ہے اس سے پہلے حمد و ثنا اللہ رب العزت کی اتنی ہی زیادہ کرنی ہے۔ اب پہلی صورت فلق میں مطالبہ نفس اور جسم کی سلامتی ہے، یعنی انسان نے جو پناہ مانگی ہے نا وہ اپنی جان اور اپنے جسم کی سلامتی کی مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری صورت کے اندر مطالبہ دین کی سلامتی کا ہے، یعنی وسوسہ دین کی سلامتی کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے نا۔ تو اس میں تنبیہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ دین کا معمولی نقصان بھی دنیا کے زیادہ نقصان سے بڑا ہے۔ بڑا پیارا نقطہ ہے کہ
قاعدہ ہے نا کہ جتنی زیادہ اہم دعا ہوگی اتنی زیادہ حمد و ثنا اللہ کی بیان. تو اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات یعنی 3 خوبیاں ذکر کروائی ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ایک اہم جو چیز یا اہم نقصان تھا جو دین کا نقصان وسوسہ، اس کو ذکر کر دیا ہے. تو یہ ایک دعا کا ادب ہے کہ جب جتنا اہم سوال ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کی جائے. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کسی کو اس میں سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی. اچھا، یہ جو ہے نا وصف جو خناس، اس کی تعریف جو ہے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 196، سند اس کی صحیح ہے. کہتے ہیں الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. فَإِذَا سَحَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جب وہ شیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل سے چمٹا رہتا ہے. فَإِذَا سَحَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے کو بلا دیتا ہے تو وسوسہ، تو وہ اسے وسوسے ڈالنے آتا ہے. ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اس میں. وَإِذَا ذکر اللہ، جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خانہ سا، تو وہ پیچھے پلٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے دھتکارا گیا، تو جس کو پھٹکار پڑی ہو، وہ الخناس ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جی، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں جی. السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم، آپ نے جو سورہ فلق میں کہا ہے کہ اس میں ایک اللہ کی صرف ایک صفت بیان ہوئی ہے، جیسے رب الفلق، لیکن 3 فتنوں کا ذکر ہوا ہے. لیکن یہاں میں جب پڑھ رہی ہوں تو اس میں ہے من شر ما خلق، یعنی اللہ نے جو بھی شر پیدا کیا ہے اس سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. پھر من شر غاسق اذا وقب، نمبر 2. پھر نمبر 3 ہے ومن شر النفاثات فی العقد، اینڈ نمبر 4 از ومن شر حاسد اذا حسد. تو مجھے تو لگ رہا ہے 4 ہیں، یا شاید میں کچھ میں غلط نے بھی سمجھ وہ رہی ہوں. 4 ہی ذکر کی تھی، لیکن وہ علامہ راضی کا جو میں کول پڑھ رہا تھا انہوں نے یہ 3 کا ذکر کیا ہے. اب یہ تو عمومی تھی نا، من شر ما خلق، کہتے یہ عمومی ہے کہ مخلوق کے تمام مخلوق کے شر سے پناہ. لیکن کہتے ہیں جو اسپیشلی جو 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے نا، غاسق کا ذکر کیا ہے، نفاثات کا ذکر کیا ہے، اور حاسد کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں یہ 3 اچھا چیزوں اچھا، کا ذکر کیا ہے صحیح صحیح. اسپیشلی. ویسے تو مطلق ہر شر سے پناہ مانگی ہے نا، ہوں. اسپیشل جو اب ان تینوں شر کا تعلق جو ہے نا، یہ تینوں شر جو ہیں اس کا تعلق انسان کے صحیح. جسمانی نقصان کے ساتھ ہے، یاد رکھیں. ان تینوں اوکے. نقصان کا تعلق انسان کے جسمانی نقصان کے ساتھ ہے. اب من شر غاسق اذا وقب، رات جو ہے، رات کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی سانپ لڑ سکتا ہے، اور کوئی اور نقصان ہوتا ہے، چوری ہو سکتی ہے. یہ جو ہے نا جسمانی مالی نقصان ہے. اس طرح نفاثات، یہ جادو ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، اور اس کا اچھا جسمانی نقصان ہوگا. تو شر اچھا. حاسد، حسد سے کیا ہو جائے گا، نظر لگ جائے گی، جسمانی نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا. یعنی یہ نقصان جو دنیاوی نقصان ہے اس کو اللہ رب العزت نے اتنا اہمیت نہیں دی. لیکن جو نقصان دینی نقصان تھا یعنی اس کو اہمیت نہیں دی، اس لیے اس کو ایک صفت اللہ کی ایک صفت کے ساتھ ذکر کر دیا. اور جو دینی نقصان تھا، جو وسوسہ، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دین کو نقصان پہنچاتا ہے وسوسہ. تو اس لیے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفتوں کے ساتھ جو ہے نا، اللہ کی 3 تعریفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ نقصان بڑا تھا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو کہ اوپر 3 نقصان تھے، یا ہمارے اعتبار سے 4 نقصان تھے.
تو اور نیچے ایک ہی نقصان ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک نقصان دین کا جو تھوڑا نقصان جو ہے نا، دین کا تھوڑا نقصان وہ دنیا کے زیادہ نقصان سے بھی بڑا نقصان ہے. یہ ان کے تو اور دین کا تعلق کیا دل سے ہوتا ہے شیخ محترم؟ صرف دماغ وغیرہ سے نہیں ہوتا؟ وسوسہ جو ہوتا ہے نا، جی وسوسہ جی وسوسہ جو ہوتا ہے وہ اس کا تعلق دل سے ہی ہے. دماغ، یہ یاد رکھیں، میں پہلے بھی ایک بار اس پر کچھ دلائل بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو انسان جو سوچتا ہے نا، یہ دل سے سوچتا ہے، دماغ سے نہیں. جی دماغ جی کا ایک اس میں تعلق ضرور ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دماغ اس میں جو ہے نا، یعنی یہ ہیلپر کے طور پہ کام کرتا ہے. یہ ایک میموری کارڈ ہوتا ہے، دماغ جو ہے نا ایک میموری کارڈ ہوتا ہے. اس میموری کو پروسیس جو کرتا ہے، اس میموری سے چیزیں اٹھاتا ہے یا اس میں جو سیو کرتا ہے، وہ صرف اور صرف یعنی ایک سی پی یو کا کام جو دیتا ہے وہ انسان کا دل دیتا ہے. وہ ایک میموری کارڈ کی حیثیت ہے اس دماغ کی. باقی اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو دماغ اس کو جو ہے نا وہ پروسیس کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ دل ہے، دماغ نہیں ہے. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں میں دل سے سوچنا ہو دماغ سے، یہ ایسے ہی فضول تقسیم ہے. یہ صرف لفظی کہہ لیں کہ بناؤ سنگار ہے. باقی جو قرآن پاک نے جو ہے نا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھنے کا محل یہ دل ہے. اور خناس تو وہی شیطان کا کام ہے. خناس جو یعنی جو دھتکارا جائے یا بار بار آنے جانے کا جس کا لگا رہے، یعنی وہ غافل کرنے کے لیے آتا ہے شیطان. اور جب ذکر اللہ کا بندہ کرتا ہے تو وہ شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. تو شیخ محترم، اگر جیسے ہم ویسے صبح شام کے اسکار میں تو پڑھتے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز تک پڑھتے ہیں تو کیا یہ پورے وقفے میں ہم محفوظ ہوتے ہیں شیطان سے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہوا ہوتا ہے. یاد رکھیں، یہ جتنی بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، جی اخلاص کی ان دعاؤں کے اندر اتنی پاور ضرور ہے کہ یہ ہمیں تحفظ دیتی ہیں. لیکن یہ دعا ہے نا، دعا، یہ جیسے ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی قبول کر لیتا ہے، کبھی اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے، کبھی لیٹ قبول کرتا ہے. تو ان دعاؤں کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ جو اوراد اور وظائف ہم کرتے ہیں نا، بسا اوقات ان وظائف کے خلاف ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا. وہ دعا ہماری ذخیرہ ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ میں نے صبح و شام اذکار کیے اور لیکن پھر بھی میرا نقصان ہو گیا، حالانکہ ان اذکار کے اندر یہ شامل تھا کہ میرا وہ نقصان نہیں ہونا تھا، لیکن پھر بھی نقصان ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان اذکار کے اندر پاور نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ رب العزت کی ہم نے جو اخلاص کے ساتھ وہ دعا نہیں مانگی، یعنی وہ دعا پڑھی صحیح طریقے کے ساتھ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی حکمت کے تحت ہمارے ساتھ وہ کیا ہے کہ جو ہمارے حق میں بہتر تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا نقصان دے کر بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، جو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نظر نہیں آتا. ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا نقصان ہی ہوا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ نقصان نہیں ہوا ہوتا، اللہ کی حکمت میں ہے. یا یہ ہے کہ بس اوقات اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے انسان کو آزماتا ہے، اس کے ساتھ آزمائش کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبت ڈال کر آزمائش کرتا ہے اس کی کہ یہ کیا کرتا ہے اب. یعنی اس نے پڑھا تو ہے، اذکار کیے ہیں، کہیں یہ میرے متعلق بدگمانی کا شکار تو نہیں ہوتا. ایسے بھی اللہ تعالیٰ کئی بار کرتا ہے. بس اوقات اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اپنے بندے کو جو اللہ نے اس کے لیے ایک درجہ رکھا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے فلاں مقام پر پہنچانا ہے. اب انسان کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ جو اپنے اعمال کے بل بوتے پر اس مقام کو پہنچ سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں نازل کر کے نا، اس کو پریشان کر کے اور پھر اس کو صبر کی توفیق دے کے اللہ تعالیٰ اس کو اس منزل تک پہنچا دیتا ہے، اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جس مرتبے کو وہ اپنے اعمال کے ساتھ دیگر عبادات کے ساتھ حاصل نہیں کر پاتا تھا. پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر سوچتا ہے کہ اگر اس کو دعا اس کی قبول کروا دی تو یہ اس کے لیے دنیا کے اندر فائدہ مند ہوگی یا آخرت کے اندر فائدہ مند ہوگی، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ٹوٹلی ذخیرہ کر دیتا ہے کہ اس نے ٹوٹلی ذخیرہ اس کے لیے کر دی جائے تاکہ یہ اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث بنے. تو یہ بھی انسان کے لیے بہتر ہے نا. تو ہمیں تو سمجھ ہمارا جو شیخ کام ہے نا، محترم، ہمارا جو کام ہے نا، ہم
عبید ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، تو ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے نا کہ ایسا کرنا ہے، اب اس کرنے پر کچھ ہمیں فوائد اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، کچھ فوائد اللہ نے آخر میں رکھے ہیں۔ اب ہمیں اگر دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں نہ ملتا یا ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہمارا وہ وقت ضائع گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے صبح اذکار کیے، لیکن ان اذکار کے جو فوائد اللہ رب العزت نے، دنیا کے جو فوائد اللہ نے بتائے تھے، ان میں سے مجھے فوائد ظاہراً مجھے نظر نہیں آئے، ظاہری طور پر مجھے نظر نہیں آئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے جو صبح 10 منٹ کے ورد کیے تھے وہ میرے 10 منٹ ضائع ہو گئے۔ وہ میرے 10 منٹ اس سے زیادہ قیمتی ہو گئے ہیں کہ جتنے 10 منٹ لگانے سے مجھے اس کے دنیا میں فائد مل جائیں، دنیا میں فوائد ملے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا، ایک جو غزوہ کرتا ہے، جو شخص غزوہ کرتا ہے، وہ حدیث ہم نے پڑھی بھی صحیح مسلم میں، غزوہ کرتا ہے تو ان غزوہ والوں میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے غزوہ کیا لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، یعنی مال غنیمت اس کو نہیں ملا اور وہ واپس لوٹ آیا۔ ایک وہ ہے کہ جس نے غزوہ کیا اور غزوہ کے ساتھ اس کو جو ہے مال غنیمت بھی مل گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا درجہ زیادہ ہے؟ یقیناً اس کا درجہ زیادہ ہے کہ جس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یہ تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کا جو اجر ہے اس کا ایک حصہ اس نے دنیا میں حاصل کر لیا، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کوشش پوری کی ہے، جہاد اس نے کیا ہے، فتح بھی مل گئی ہے، لیکن اس کو مال غنیمت نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقابلے میں کہ جس نے مال غنیمت حاصل کیا ہے کہیں زیادہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہی معاملہ دعا کا ہے کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دے دیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر نہیں دیا ہے تو اللہ کی ڈبل مہربانی ہے کہ اللہ نے میرے لیے آخرت کو چنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں دنیا کی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی یہ چیزیں نہیں ملی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کوئی کمی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اذکار و اوراد پورے تھے، لیکن آپ کے اوپر جادو ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اذکار اور اوراد کے اندر جو ہے نا وہ کمی تھی، یہ نہیں مطلب۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اللہ تعالیٰ مزید بلند کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو بخار ڈبل ہوتا تھا، یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے بخار تمہارے مقابلے میں ڈبل ہوتا ہے، اگر ہمیں ٹمپریچر 102-3 ہوتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل ہوتا تھا، آپ زیادہ اذیت کے اندر جاتے تھے، زیادہ تکلیف کے اندر جاتے تھے۔ کیوں؟ پھر آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ جو مصیبت کا شکار ہوئے ہیں نا وہ انبیاء ہیں، اس کے بعد پھر اس سے کم درجے والے، اس کے بعد پھر فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کا جتنا پختہ ایمان ہوتا ہے نا اس کا امتحان بھی اتنا ہی کڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اللہ کے متعلق شکوے والی بات نہیں کرنی، کبھی بھی زندگی کے اندر بڑے مشکل ایام بھی آ سکتے ہیں، بھی بڑے خوشک ایام بھی آ سکتے ہیں، تو چاہے کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، اس کو ساری زندگی اگر ایک جیسی دے دی جائے نا تو وہ بور ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ رکھی ہوئی ہے، ہر عروج کو زوال ہے، ہر زوال کو عروج ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری زندگی ایک جیسی ہے، اس کے اندر اللہ نے تفاوت رکھا ہے، اس کے اندر فرق رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ارد گرد جو لوگوں کے منازل مختلف ہے نا، اس کا یہ بھی ایک حسن ہے، اللہ نے سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا کہ ایک درجے میں رکھ لیا جائے تو پھر نظام دنیا کا نہیں چل سکتا۔ کوئی بیمار ہے تو وہ بیمار اگر ہے نا، اس کے اندر یہ بھی تو دیکھے نا کہ وہ کسی کے پاس دوائی لینے کے لیے جائے گا، اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ کیا ہے نا۔ یہ اللہ کی حکمتوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام چلایا ہوا ہے۔ اگر کوئی تندرست ہے، وہ تندرستی کے اندر کئی ایک چیزیں کھاتا ہے، یعنی اس کو وہ کھاتا ہے تو کہیں سے خریدتا بھی تو ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے۔ تو بندہ یہ مت سمجھے کہ میں نے دعا کی تھی تو مجھے شفا نہیں ملی، یا میں نے ورد کیا تو میرا اس ورد کے لیے جس مقصد کے لیے کیا تو وہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ وہ اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیا ہے، یعنی جو اب آپ نے ورد کیا نا جس مقصد کے لیے یا جس مقصد کے لیے آپ نے دعا پڑھی ہے، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اب اس مقصد کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کبھی آپ کو دنیا میں نظر آ جائے گی، کبھی آخرت کے اندر نظر آ جائے گی، بس یہ فرق ہے۔
اچھا ایک چیز اور پوچھنی چاہیے، مطلب یہ جو وسواس کی بات کی ہے اور آپ نے کہا اس کا صرف دین کا نقصان ہوتا ہے، تو جو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں ہمیں ایز اے ہیومن بینگ، اور کبھی کبھی اوور تھنکنگ بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ شیخ مطلب میرے ساتھ تو یہ کہ میں جب سے دین کی طرف آئی ہوں تو تب سے مجھے بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، پہلے نہیں تھا میرے ساتھ ایسا پچھلے تو جی مطلب تو یہاں تو آپ جو وسواس کی بات کر رہے ہیں اس میں تو دین کا نقصان کی آپ بات کر رہے ہیں، جبکہ نیگیٹو تھاٹس جو آتے ہیں جس کو ہم لوگ عام زبان میں وسوسہ ہی سمجھتے تھے اب تک، تو وہ تو ہر اینگل سے آتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہو۔ وہ جو ہے نا، اگر وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے نا تو اس کو جی آپ مرض کہیں گے، وہ ایک طرح کا مرض اچھا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ، اس پہ کیا لفظ بولتے ہیں، یعنی یہ ایک طرح کا سائیکو پیشنٹ بھی کوئی ہوتے ہیں، یعنی سائیکو کی بھی مختلف درجے ہیں نا، سائیکو کے مختلف دراجات ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ سارے سائیکو ایک جو ہے نا وہ پاگل ہی ہوں، یا سارے سائیکو جو ہیں وہ اب نارمل ہی ہوں، سائیکو کے مختلف درجات ہیں، یعنی اوور تھنکنگ جو ہے نا یہ بھی ایک سائیکو ہے، بندہ زیادہ ہی یہ کیا ہے، کریدنا شروع کر دے کسی چیز کو، یہ ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، بندہ اس کی سوچ میں چلا جائے، تو یہ بھی ایک قسمیں ہیں، ویسے تو پاگل جو ہے نا وہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے نا، عام طور پہ جو پاگل ہوتا ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا وہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سوچتے ہیں، یعنی جس چیز کے اندر اس نے دماغ نہیں لگانا، اپنے دماغ کا صحیح استعمال نہیں کرتا، یعنی اس کا نجائز استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی پاگل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی میں نے جیسے عرض کیا کہ سائیکو ہی کئی ایسے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، لیکن میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بسا اوقات جو اوور تھنکنگ ہے وہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ ہو سکتی ہے، اس کی کئی ایک وجوہات میں یہ ایک سمجھتی وجہ۔ ہوں محترم، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں محترم وہ جو عذاب کی آیتیں اور پھر مختلف قوموں نے جو گناہ کیا پھر ان پر جو سب ہوا، تو وہ سب اگر میں کوئی چھوٹی سی بھی ایسی کوئی غلطی کر لوں نا تو مجھے بار بار اپنے کہ میں قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر میرا آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا، اب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کبھی جیسے، اور اب ہوتی بھی کیوں ہے شیخ مطلب وہ صرف دین کی وجہ سے ہوتی ہے، مطلب میرا منہج یہ ہے، تو میں اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتاتی ہوں تو وہ جو رشتے بہت اسٹرانگ تھے پہلے وہ ویک ہونے شروع ہو گئے میری لائف میں، کیونکہ وہ دین ہے ہی نہیں ان کا، وہ منہج نہیں ہے جو میرا ہے، تو میں نے تو اب لوگوں سے دین ڈسکس کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے میں ریلیٹڈ وسوسے آنا تو میں یہ نہیں سب چیزیں وہ میں میں آپ کی بات پوچھ رہی سمجھ گیا، تھی۔ میں آپ کی بات، آپ کو مشورہ یہ دیتا ہوں، آپ جو ہے نا زیادہ تر رحمت والی آیات کی تلاوت کیا کریں، رحمت کون والی سی ایپ آیات، کی؟ اچھا رحمت اچھا جو جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہے، یا وہ احادیث جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا زیادہ ذکر کیا ہے، اس طرح کی آیات کا آپ زیادہ تلاوت کیا کریں، بس اوقات انسان دل پہ لے جاتا ہے زیادہ، حالانکہ ہونا یہ ایمان کی ہی نشانی ہو ہے، یاد سکتا رکھیں ہے۔ یہ ایمان ہی کی نشانی ہے کہ انسان کو زیادہ ڈر آئے، لیکن بس اوقات آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کو ڈر والا پہلو امید والے پہلو سے زیادہ ہو جائے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، کہ اللہ جی رب العزت نے دونوں طرح کی آیات نازل کی ہیں، ایک ہے اپنے سے پور امید کرنے والی آیات، اور ایک ہے اپنا ڈر بٹھانے والی آیات، جو مومن ہوتا ہے اس کا دل ڈر اور امید کے درمیان ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال پہ نظر ڈالے تو وہ اپنے آپ کو برا ہی سمجھتا ہے، بھی میں تو پھنس گیا، جب وہ اللہ کی رحمت کی طرف نظر اٹھائے گا تو وہ کہے گا کہ میری تو بات بن جائے گی، تو اس اینگل کے ساتھ جو ہے نا آپ جو ہے نا رحمت والی آیات کی طرف بھی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں یا اللہ مجھے ان رحمتوں کا مستحق بنا دے، اور عذاب والی آیات کو بھی مطالعہ کریں اور کہیں کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے، تو باقی کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو کوئی بھی چیز ہے اس کو جو ہے نا یعنی زیادہ آپ دل پہ نہ لیں، بس سدیدو وقاربو حدیث جو ہے نا، یہ آپ جتنا ہو سکے جو ہے نا دین پر عمل کرتے رہیں، اور سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچائیں، پھر اپنی اولاد کے، اپنے عز و اقربا کے، اپنے ارد گرد محلے جہاں تک آپ کی بساط ہو بچانے کی کوشش کریں، باقی نہ میں کسی پر دروغہ ہوں، نہ آپ کسی پر دروغہ ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر دروغہ تھے، کسی کو ایمان پر لانا ہی لانا ہے، کسی کو سیدھے راستے پر لانا ہی لانا ہے، چاہے بندہ اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے،
हाँ, दावत दीन का। के रास्ते में उतारूंगा तो जी, दीन के रास्ते में उतारूंगा तो बन ही नहीं सकते हैं। बात हिकमत से और मुनासिब वक्त नहीं की जाती शेख मोहतरम। लेकिन बस लोग वैसे तो हर चीज में बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं मेरे इर्द गिर्द, मगर बस दीन की बात ना करो तो सब रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यही है, क्या आजमाइश है। चलिए, बस अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आपकी जो है ना हिफाजत फरमाए। तो आप बस जितना हो सके जो है ना दीन पर कायम रहें, और जहाँ पे आप महसूस करें कि ये अब मेरे लिए फितने का बायस बनेगा तो वहाँ पे पीछे हट जाएं, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ने आपको मुकल्लफ नहीं बनाया। जैसा आपका शेख मोहतरम। जी का और सवाल है जी, कर लें जो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर यानी कुरान पाक का जो है कोर्स है ये आज मुकम्मल हुआ। इस पे जो आखिर में एक दुआ लिखी होती है ना, दुआए ख़त्म कुरान, अनस रज़ी, दुआए अनस भी इसको कहते हैं, तो ये साबित नहीं है, ये ज़हन में रखें। ये दुआए ख़त्म कुरान ये भी। अच्छा, अब हमने पीछे शुरू में जो है ना एक वादा किया था कि हम कुरान पाक को जो है ना उसमें हम ये जो उलूम कुरान कह लें, कुरान पाक के जो उलूम हैं शान नज़ूल के हवाले से, अहकाम के हवाले से, कि कुरान पाक में जो अहकाम वाली आयत है ये हमें कैसे पता चलेगा, कि हम कैसे ढूंढेंगे कि ये आयत अहकाम वाली कौन सी है। इस पर जो है ना हम जो है ना इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल मंगल है, तो कल इंशाअल्लाह जो है ना हम या परसों मुकम्मल इस पर जो है ना एक लेक्चर, यानी 1.5-2 घंटे का लेक्चर ही होगा, तो लाजमी इसमें शिरकत करें। इंसाई इंशाल्लाह इंतहाई मुफीद होने वाला है अल्लाह की तौफीक से। बाकी जो हम कल सही बुखारी का पढ़ेंगे, कल सही बुखारी का हम 3 अहादीस पढ़ेंगे, और पीछे एक हदीस रह जाएगी कि यानी बाब नाज़ुल मवाज़ीन वाला, वो हम जुमेरात को पढ़ेंगे, क्योंकि बुध को तो मेरा ख्याल शायद एक लेक्चर है शेख बुया साहब का। मेरा ख्याल अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बुध को ही इंशाअल्लाह अपना सही बुखारी का सबक क्लोज कर देंगे। और इसके बाद क्या कहना था, हाँ जी, वो रह गया पीछे बिदायतुल मुजतहिद का, वो हमारे 2 सबक रह गए हैं, तो एक अब आज पढ़ लेते हैं, एक हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल पढ़ लेंगे। उसके बाद वो भी हमारा तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। कुछ पैटर्न मैं जिक्र कर दूंगा इंशाअल्लाह, किस तरह आपने तैयारी करनी है और किस तरह का पेपर बनाया जाएगा। पेपर मैं कोशिश करूंगा जल्द ही बना दूं, और उसका तरीकाकार वही होगा तकरीबन जो पिछले सेमेस्टर के अंदर हुआ था। उसमें कुछ अगर चेंजिंग हुई तो जिक्र कर दूंगा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि लाजमी जो असाइनमेंट्स हैं आपकी, जिसको आप हमने मकाला की शक्ल दी थी, वो कंपलसरी है। ठीक है, मकाला वो कंपलसरी है। तीसरी बात कि जो पूरा साल ही इसमें क्लास में शामिल नहीं हुए और उन्होंने रुख्सत भी नहीं ली, तो वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। ठीक है, इल्ला कि वो अपना कोई माकूल उज़र पेश करेंगे। अच्छा, मकाला जो है ना ये इस मंथ के आखिर तक जो है ना आप सबमिट कर सकते हैं, इस महीने की, इस साल की आखिरी तारीख तक। इस साल की आखिरी तारीख तक आप जो है ना जमा करवा दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जिसने जितना किया होगा ना उसको उस एतबार से जो है नंबर मिलेंगे। जिसने जितना किया होगा, अगर किसी ने मुकम्मल नहीं किया लेकिन कुछ हद तक उसने लिखा है तो उसको नंबर उसके भी मिलेंगे। वो नंबर इसके 150 तकरीबन है, यानी 150 से मुराद मेरी 140 भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकता है। तो इतने नंबर वो फिर मैनेज उधर करेंगे ना, कितने हमने दूसरे सब्जेक्ट्स के कितने हैं, और फिर हम टोटल करके उसको मैनेज करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई तजवीज़, तो जिक्र कर सकते हैं जी।
یہ ہے نا، یہ الباب الاول ہمارا یہاں تک مکمل ہو جائے گا، تو یہ ایک سبق ہم آج پڑھیں گے تھوڑا سا، اور باقی ہم کل پڑھیں گے۔ یہ کسی کی کوئی تجویز نہیں جی؟ تو جو ساتھی ابھی بھی کلاس میں نہیں ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ آپ اطلاع کر دیجیے گا، اپنے پرسنل یعنی کانٹیکٹ کی بنیاد پہ، جس کے ساتھ جو رابطہ ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو بتا دیجیے بھی یہ 2-3 کلاسیں رہ گئی ہیں تو کم از کم ان میں تو شرکت کر لیں، کچھ نہیں انشاءاللہ خیر کریں۔ جی امتحانات کا جو رات جو میٹنگ میں شاید نہیں تھے آپ، تو امتحانات انشاءاللہ 23، 24، 25، 26، 23 دسمبر سے لے کر 26 تک، یہ 4 دن سوموار سے لے کر جمعرات تک انشاءاللہ اس میں امتحان ہوں گے، یہ طے ہو چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے۔ اگر اس میں کسی کا کوئی عذر ہے تو وہ بھی ذکر کر سکتے ہیں جی، آپ میں سے اگر کسی کا ان طریقوں کے اندر کوئی عذر ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ قدرتی بات تھی کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں نا، وہ انہوں نے مجھ سے پہلے پچھلے ماہ ہی ذکر کیا تھا کہ میری کچھ ہانگ کانگ کے اندر جو ہے نا لیکچرز ہیں، ان لیکچر کے لیے انہوں کو بلایا گیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر امتحانات 16، 17 وغیرہ کو ہوئے پھر میرے لیے مسئلہ ہوگا، کیونکہ ان کی ٹکٹس وغیرہ سارا کچھ ہو گیا تھا، تو پھر ان کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے لیے 23، 24 کو ہم جو ہے نا رکھ لیں گے، لیکن وہ لگ کرنی ہوئی کہ رات جو ہے نا یہی طے پایا کہ 23 کو ہی، میں نے کہا چلے ان کا بھی پھر ساتھ ہی مینج ہو گیا۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ان کے لیے پھر الگ سے کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں کوئی مسئلہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ جی ہم یہ سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا پیچھے یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سجدہ کن کن اعضاء پر ہوگا، تو ایک تو ذکر کیا تھا کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا، ان میں سے بھی جو چہرے کا ذکر تھا نا اس میں تھوڑا اختلاف تھا، کہ کوئی کہتے تھے کہ ناک اور پیشانی دونوں رکھنے، وہ کہتے ہیں صرف ایک رکھ دیا جائے کافی ہے، اس پر ہم نے بات کی۔ اب آگے ہے کہ وختلف ایضا، تو کہا کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حل من شرط السجود ان تکون ید الساجد بارزتاً و موضوعتاً علی الذی یوضع علیہ الوجہ، کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حال من شرط سجودی کے کیا سجدے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان تکون ید الساجدی کے سجدہ کرنے والے کے ہاتھ ہوں بارزتاً کھلے، یعنی ظاہر ہوں، ظاہر سے مطلب اس کے درمیان یعنی سجدے والی جگہ اور ہاتھ کے اوپر کوئی چیز چڑی ہوئی نہ ہو، ننگے دوسرے لفظوں میں کہیں گے بالکل وہ ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو، یا ہاتھ اور سجدے والی جگہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کہ کیا یہ ہے کہ سجدے کے لیے ہاتھ جو ہے سجدہ کرنے والے کا ہاتھ وہ بارزتاً ظاہر و موضوعتاً اور رکھا ہوا ہو علی الذی اسی چیز پر یوضع علیہ الوجہ کہ جہاں پہ چہرہ رکھا ہوا ہے، یعنی جب چہرہ جس چیز پر اس نے چہرہ رکھا ہوا ہے، مصلی ہے یا جو بھی کوئی جو جس چیز پر اس نے چہرہ رکھا ہے، تو کیا ہاتھ بھی اسی چیز پر ہونے ضروری ہے، کہ یا کہ وہ کسی اور چیز پر بھی ہو سکتے ہیں؟ ام لیسا ذالک من شرطی، کیا یا یہ کوئی اس کی شرط میں سے نہیں ہے؟ ذرا دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں، کیا سجدہ کرنے والے کے ہاتھ ظاہر ہو، مطلب بھی
اس کے درمیان اور سجدے والی جگہ کے درمیان، یعنی زمین پر جو رکھے ہوئے ہیں اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو یا نہ ہو، کیا یہ شرط ہے؟ اس طرح جو ہاتھ ہیں وہ اسی چیز پہ اوپر رکھے ہوئے ہیں، یعنی مصلی ہے تو مصلی، اگر چٹائی ہے تو چٹائی اسی چیز پر رکھے ہوئے ہوں جس پر سجدہ کی جا رہا ہے، یا کہ کسی اور چیز پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے نا کہ ایک چہرہ کسی چیز کے اوپر رکھا ہے اور ہاتھ جو ہیں وہ چونکہ چہرے سے تھوڑے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چہرے والی جگہ پر کوئی اور چیز آتی ہے اور ہاتھ جو ہے نا وہ مثلا چہرہ کی رکھا گیا ہے مصلی کے اوپر، اور ہاتھ جو ہیں یہ مصلی سے نیچے جاتے ہیں، ویسا تو کیا یہ ایک ہی جگہ پر ہونا دونوں چیزوں کا یہ ضروری ہے، یا کہ نہیں ضروری، شرط ہے نہیں ہے؟ فقال مالک کہتے ہیں ذالک من شرط السجودی، کہتے ہیں کہ یہ سجدے کی شرط ہے۔ احسبہ، میرا خیال ہے کہ شرط تمام ہی ان کے نزدیک بھی یہ تمام کی شرط ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا شرط کمال، یعنی بہتر ہونے کی شرط ہے، سجدے کے بہتر ہونے کی شرط ہے، سجدے کے قبول ہونے کی شرط نہیں ہے، یعنی کہ ایسی شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بہتر ہے کہ یہ سجدے والی جگہ پر ہی اس کے ہاتھ ہوں، جہاں جس چیز پر سجدہ اس کا منہ رکھا ہوا ہے، چہرہ رکھا ہوا ہے، اسی چہرے کے اوپر اس کے ہاتھ رکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ وقال جماعت، اور دوسری جماعت کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ لیس ذالک من شرط سجود، یہ سرے سے ہی سجدے کے لیے شرط ہے ہی نہیں، تمام کی ضرورت نہیں ہے، کمال کی ضرورت نہیں ہے، تو بالکل بھی سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ ہاتھ نیچے بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز پر بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک اختلاف ہے۔ تو درست بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، بس زمین پر وہ بھی ٹکے ہوں، ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوئے ہوں، وہ کس چیز پر ہے اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، بس سجدہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہ من حاضل باب، اسی باب سے اختلافہم فی السجود علی طاقات الامامتی، اسی سے ایک اور کہتے ہیں اختلاف ان کا یہ ہے کہ فی السجود علی طاقات الامامتی، جو امامہ ہوتا ہے نا اس کی آپ لفظوں میں کیا کہیں گے، وہ تہیں اس کی ہوتی ہیں، امامہ جو باندھا جاتا ہے نا، پگ کہتے ہیں، پگڑی جب باندھی جاتی ہے تو اس کے بل دیے جاتے ہیں، اس کو کپڑا ہوتا ہے کچھ میٹر کا، اس کو بل دیے جاتے ہیں، تو اس کے جب بل ہوتے ہیں نا وہ اس کی تہیں لگتی ہیں، تو کیا اب یہ تہیں لگتی ہیں تو پھر یہ پیشانی کے اوپر وہ تہیں جمع ہوتی ہیں نا، آپ جانتے ہیں، اب وہ پیشانی کیا زمین پر لگنی ضروری ہے، کہ کیا وہ جو امامہ کی جو تہیں ہیں وہ بھی زمین پر لگ سکتی ہیں سجدے کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو کیا ان تہوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، کہ ان تہوں کو ہٹانا اور پیشانی نیچے لگانا پوری پوری وہ ضروری ہے؟ تو سجدے کے اندر کیا چیز ضروری ہے؟ وَلِلنَّاسِ فِيهِ ثَلَاثَةُ مذاہب، کہتے ہیں کہ لوگوں کے اس مسئلہ کے اندر تین مذہب ہیں، کہ یہ جو تہیں ہوتی ہیں امامہ کی، یہ جو بل ہوتے ہیں امامہ کے، کیا اس کو زمین پر لگ جانا اور درمیان میں وہ حائل ہو جائے سر کے درمیان، اور یعنی پیشانی کے درمیان اور سجدے والی جگہ کے درمیان وہ حائل ہو جائے، تو کیا سجدہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اس بارے میں کہتے ہیں تین مذہب ہیں۔ نمبر ایک قول بالمنی، ایک قول ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس طرح سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، وقول بالجواز، اور ایک قول ہے جواز کا کہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقول، اور ایک قول ہے بالفرق بین ان یسجد علی طاقات یسیرۃ من الامامۃ او کثیرۃ، کہ ایک قول ہے کہ ان میں تھوڑی تفصیل ہے، کہتے ہیں بین ان یسجد، اس کے درمیان کہ وہ سجدہ کرے، علی طاقات یسیرۃ، تھوڑے سے معمولی اس کے تہوں پر، یعنی اس کی تہیں ہے نا تو معمولی سی اگر تہ نیچے لگتی ہے امامہ کی اس کے درمیان، اور او کثیرت، یا زیادہ، یا کیا ہے زیادہ، یعنی یہ اب اگر زیادہ لگتی ہے یا کم لگتی ہے، اس کے اندر کہتے فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اب تہیں تو ظاہر ہے کہ اس امامہ اگر زیادہ آیا ہوا ہے پیشانی کے اوپر، پھر زیادہ تہیں لگیں گی اس کی زمین اس کے اوپر سجدے میں، اور اگر کم آیا ہوا ہے تو پھر اس کی کم لگیں گی، کیونکہ باقی تو پیچھے ہو جائیں گی۔
اب اس میں کہتے ہیں وقول بالفرق، اور ایک فرق یہ بھی ہے بین ان یمس من جبہتہ الارض شیء، کہ کیا اب جب امامے کی جو تہیں وہ زمین پر لگ رہی ہے تو کیا اس صورت کے اندر کیا پیشانی کا کوئی حصہ بھی زمین پر لگ رہا ہے، او لا یمس منہا شیء، یا کہ اس کا کوئی حصہ بھی زمین پر نہیں لگ رہا۔ اب یعنی پورے کا پورا امامہ جو ہے پوری پیشانی پر آیا ہوا ہے، کہ جس وجہ سے سجدہ کرتے اس کا ناک تو لگ رہا ہے، ناک کے ساتھ ساتھ وہ تہیں اس کی لگ رہی ہیں، ان کی امامہ کا حصہ لگ رہا ہے، لیکن جبہا یعنی پیشانی جو ننگی پیشانی ہے وہ بالکل بھی نہیں لگ رہی، یا کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا لگ رہا ہے۔ اس کا بھی فرق کیا گیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اگر پیشانی کا کچھ حصہ لگ رہا ہے اور پھر ساتھ امامہ کی تہیں بھی لگ رہی ہیں زمین پر تو کہتے ہیں سجدہ ہو جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر امامہ زیادہ امامے کا حصہ لگ رہا ہے تو نہیں ہوتی، اور اگر پیشانی کا تھوڑا سا حصہ لگ رہا ہے یا پیشانی کا بالکل بھی نہیں لگ رہا تو پھر نہیں ہوگی۔ یعنی اس طرح کا فرق کر کے وہ اختلاف ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهَذَا الْاخْتِلَافُ كُلُّهُ مَوْجُودٌ فِي الْمَذْهَبِ، کہتے ہیں یہ جو اختلاف ہے نا کثیر یعنی زیادہ کا لگنا یا پیشانی کا کوئی حصہ لگنا یا نہ لگنا، اس میں جو مختلف اقوال ہیں، اس سب اختلاف کہتے ہیں موجود فی المذہبی، یہ مذہب مالکی کے اندر موجود ہے۔ مذہب سے مراد یہاں مالکی مذہب، مذہب مالکی میں سارے اختلاف موجود ہے۔ خود مذہب مالکی کے اندر بھی اس پر اتفاق نہیں ہے، یعنی ان کے کچھ فقہا کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، یعنی یہ معاملہ جو کہ خالص اجتہادی ہے، اس وجہ سے کوئی جو ہے نا اجتماعی رائے کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ وَعِندَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، اور فقہائے امصار کے ہاں بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں اس اختلاف یعنی یہ اس پر کوئی بنیاد نہیں نا ہے، تو درست یہ ہے کہ جو امامہ ہے نا اگر وہ سجدہ کے درمیان حائل ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس طرح ٹوپی اگر کوئی لگتی ہے درمیان میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب سجدے زمین اور اس کے درمیان مسلح حائل ہے، زمین یعنی جو مٹی ہے اس کے درمیان یا فرش کے درمیان مسلح یا قالین یا کوئی بھی چٹائی وہ حائل ہے، وہ ڈائریکٹ زمین پر نہیں لگتی اس کی پیشانی اس کے درمیان مسلح وغیرہ حائل ہے، تو اگر پیشانی کے اوپر وہ آ جاتا ہے، پیشانی کے اوپر ٹوپی آ جاتی ہے یا کوئی کپڑا آ جاتا ہے، تو پھر اس کے درمیان کوئی خاص فرق تو نہیں لگتا۔ یا تو اللہ نے مکلف بنایا نا کہ تم نے زمین پر ہی لگانا ہے، مٹی کے اوپر لگانا ہے، تم نے سجدہ کرنا، تو پھر تو کہیں اللہ نے مکلف نہیں بنایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز پڑھی ہے، صحابہ نے چٹائی کے اوپر نماز پڑھی ہے، مصلی کے اوپر نماز پڑھی گئی ہے، جائے نماز پر نماز پڑھی گئی ہے، تو جب وہ جائز ہے تو پھر یہ بالاولیٰ جائز ہے۔ جی آگے جی کہتے ہیں جی وفی البخاری، کہتے ہیں بخاری کے اندر ہے۔ اب یہ بخاری کے اندر یہ روایت معلق ہے، یہ پہلے یاد رکھیں، حسن بصری سے کہتے ہیں کہ فی البخاری ہی بخاری میں ہے کہ کانو یسجدون علی القلانس والامائم، کہ وہ لوگ یعنی لوگ سجدہ کیا کرتے تھے علی القلانس ٹوپیوں پر، والامائم اور پگڑیوں پر، پگڑیوں اور ٹوپیوں پہن کر اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے، مطلب وہ درمیان میں حائل ہو جاتی تھی، ٹوپیوں کا کپڑا درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اور امامے کا کپڑا درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہ ثابت تو نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر معلق ہے، اور وہ بھی حسن بصری کا قول غالباً، جی عن الحسنی تعلیقا۔ تو یہ نیچے کہتے ہیں وقال الحافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حاضر اثر وصلہ عبد الرزاق عن ہشام بن حسان عن الحسن، تو اس میں دو علتیں ہیں اس یہ روایت کے اندر جہاں موصول آئی ہے نا، ایک تو عبد الرزاق کا آنانا ہے، دوسرا ہشام بن حسان یہ بھی مدلسین کا بھی آنانا ہے، عن الحسن پھر تیسرے نمبر پہ حسن بصری بھی مدلسین کا بھی آنانا ہے۔ یہ تین آنانے اس میں ہیں، تین مدلسین کا ذکر ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ واحتجا کہتے اسی طرح واحتجا من لم یرا ابراز الیدین فی السجود بقول ابن عباس، کہتے اس طرح حجت پکڑی ہے ان لوگوں نے کہ جو نہیں ضروری سمجھتے ابراز الیدینی ہاتھوں کو ننگا رکھنا، یہ ضروری نہیں سمجھے فی السجود سجدے میں، یعنی یہ ایک موقع پر ذکر کر دیا گیا نا کہ کیا ہاتھوں کو
یعنی ظاہر کرنا، ہاتھوں کو بارز رکھنا، ہاتھوں کو درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ ضروری نہیں ہے سجدوں کے اندر ہاتھوں کا ظاہر ہونا، گلوز پہن کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اسی طرح ہاتھوں اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے، تو اس کا جو ہے نا ظاہر رکھنا اس کو ضروری نہیں ہے۔ اس طرح اگر انسان کی چادر لی ہے انسان نے تو درمیان نیچے ہاتھ آ جاتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، سردیوں کا موسم ہے آپ جانتے بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں جنہوں نے سجدوں کے اندر ہاتھوں کو ظاہر نہ کرنے کا کے اوپر حجت پکڑی ہے نا، انہوں نے ابن عباس کا قول سے حجت لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسجد علی سبعۃ اعضاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سجدہ کریں 7 اعضاء پر، پیچھے آ گیا ہے، ولا نکف ولا ایک منٹ جی۔ یہ لفظ میرا خیال یہ صحیح نہیں ہے، اچھا ولا نکفت، کیا یکفت، ولا نکفت ثوبن ولا شعرن، اور نہ ہم اکٹھا کریں سمیٹیں بالوں کو کپڑے کو، ولا شعرن اور نہ ہی بالوں کو، یعنی یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ نہ ہم سجدہ کریں 7 اعضاء پر، اور یہ کہ ہم نہ سمیٹیں بالوں کو اور کپڑوں کو، ٹھیک ہے، نہ سمیٹیں کپڑے، مطلب یہ اس سے دلیل پکڑی ہے ان لوگوں نے، اب کپڑا سمیٹا جاتا ہے، اب کپڑا تو انسان کا مثال کے طور پر اس کے اوپر ہاتھ کے اوپر بھی آ جاتا ہے، تو اس سمیٹنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا، منع کیا اس سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر انہوں نے استدلال کیا کہ یہ دلیل ہے کہ ہاتھوں کو ننگا رکھنا یہ ضروری نہیں ہے پاؤں اس کے اندر۔ اس طرح کہتے ہیں وہ قیاسن، ایک تو اس پر دلیل لی ہے نا، دوسرا کہ وہ قیاسن علی الرکبتین، اور اس کو قیاس کرتے ہوئے ہاتھوں کو قیاس کیا ہے علی الرکبتین، گھٹنوں پر، یعنی جو پاؤں کے گھٹنے ہوتے ہیں اس کو گوڈے کہتے ہیں، ان پر قیاس کرتے ہوئے، اب چونکہ گھٹنے جو ہوتے ہیں یہ تو ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں جو زمین پر لگتے ہیں، گھٹنے ٹانکے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر لگتے ہیں، اب درمیان میں شلوار یا تہبند یا کپڑا حائل ہوتا ہے، اب جب ان کو زمین پر لگانا ضروری نہیں ہے تو کہتے ہیں ہاتھوں کو زمین پر لگانا ضروری کیسے ہو؟ ہاتھوں کے درمیان اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، کہتے کیسے ممنوع ہو سکتا ہے، جبکہ ہر ایک کے نزدیک جو گھٹنے ہیں یہ ننگے ہونا، کیونکہ گھٹنے تو ڈھانپنے ضروری ہے نا نماز کے اندر، اس کو تو ننگا نہیں رکھا جا سکتا، یہ تو سطر کے اندر آتے ہیں، تو گھٹنوں کو زمین پر لگانا، گھٹنوں کے اور زمین کے درمیان کپڑا حائل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی اس ہاتھوں کو ان گھٹنوں پر قیاس کرتے ہوئے کہ جیسے گھٹنوں کو ڈھانپا جاتا ہے اور اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، تو اس طرح ہاتھوں کو بھی اگر ڈھانپ لیا جائے تو نماز میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح وعلی الصلاۃ فی الخفین، اس طرح موزوں کے اندر نماز پڑھنے کے اوپر بھی، یعنی پاؤں وہ بھی زمین پر لگتے ہیں، تو وہ اگر موزوں کے اندر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب ان کے درمیان اور انگلیوں کے درمیان موزہ حائل ہوتا ہے، زمین کے درمیان اور اس پاؤں کے درمیان موزہ حائل ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر نماز پڑھنا کہتے ہیں یہ جائز ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ہاتھوں کو زمین پر بارز رکھنا یہ ضروری کہتے نہیں ہے، کہتے یمکن ان یحتج بهذا العموم فی السجود علی الامامتی، کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس سے اسی عموم سے حجت پکڑ لی جائے کہ سجودی سجدہ کرنے کے اندر علی الامامتی، امامہ پر، یعنی امامہ اور سجدے کے درمیان اور یعنی زمین کے درمیان سجدہ کرتے ہوئے، زمین کے درمیان اور پیشانی کے درمیان اگر امامہ حائل ہو جاتا ہے
تو یہ اس پر سجدہ کرنا جائز ہے، کہتے ہیں اسی سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہاتھوں کا بارز رکھنا، ہاتھوں کا ظاہر رکھنا، ہاتھوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہنا، حائل ہو جانا کو جائز کہنے پر، جیسے رکبتین کو قیاس کیا جاتا ہے، اس طرح خفین میں نماز پڑھنے کو حائل قیاس کیا جاتا ہے۔ بیعینی ہی کہتے ہیں امامہ پر نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کو قیاس کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہاتھوں جس طرح گھٹنوں اور خفین کی صورت کے اندر پاؤں، ان کا ڈھانپا ہونا ضروری، ننگا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا ڈھانپا ہونا کے اندر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں پیشانی کا ننگا ہونا ضروری نہیں ہے سجدے کے اندر، بلکہ یہ اس کے اوپر اگر امامہ کا یا ٹوپی کا کپڑا آ جاتا ہے تو لا حرج۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ کس کس کو بات سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔